اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک عظیم ترین معجزہ معراج شریف کی شکل و صورت میں عطا فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام کے معراج کے 3 مرحلے ہیں، اور 3 جگہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ مسجد حرم سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک، جہاں نبی پاک علیہ السلام کی شان بشریت اپنی جوبن پہ ہے، اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک، یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کی نورانیت جلوہ بار ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر کے لامکان تک، یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت کی ضیاءباشیاں ہیں۔ یہ 3 مرحلے نبی پاک علیہ السلام کی معراج شریف کے، اور جو مسجد حرم سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور جو مسجد اقصیٰ سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک ہے وہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے، اور احادیث مشہورہ سے یہ پورا معراج کا واقعہ کتب صحاح کے اندر موجود ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر کے لامکان تک یہ خبر احاد سے یہ ساری کی ساری تفصیلات کتب احادیث کے اندر اور کتب تفاسیر کے اندر موجود ہیں۔ حضرات گرامی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے جو معراج مسجد حرم سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک ہے یہ نص قطعی سے ہے۔ قرآن حکیم سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کا جو بندہ انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو احادیث صحیحہ سے اور احادیث مشہورہ سے جو مسجد اقصیٰ سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک کا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی پاک علیہ السلام کو یہ عظیم اور جلیل معجزہ عطا فرمایا، جو بندہ اس کا انکار کرے گا وہ بھی بے دین اور بد مذہب ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو خبر احاد کا یا دیدار کا یا اس طرح کی جو جزیات کی تفصیلات ہیں ان کا جو اقرار کرے گا وہ بھی فاسق و فاجر ہے۔ یا غرض یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس میں چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی، اور اس کی جو شروعات ہوئی شہر مکہ سے اور مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ ذرا شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دیکھیے، عزت اور مقام اپنے نبی کا دیکھیے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کی جمعیت اور جماعت وہاں پہ کھڑی تھی۔ سارے کے سارے انبیاء کرام وہاں پہ موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی سواری کو وہیں پہ باندھا گیا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر آپ تشریف لے گئے، تمام انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام خلت کے اوپر جلوہ بار ہونے کے باوجود، ابو الانبیاء ہونے کے باوجود پھر مصلی امامت کے اوپر وہ کھڑے نہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اول العزم پیغمبر، اللہ کے عظیم ترین اور جلیل القدر نبی اور رسول اور کلیم اللہ ہونے کے باوجود بھی وہ مصلی امامت کے اوپر کھڑے نہ ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہونے کے باوجود وہ مصلی امامت پہ کھڑے نہ ہوئے، حضرت آدم ابو البشر ہونے کے باوجود مصلی امامت پہ کھڑے نہ ہوئے۔ یہ مصلی آج خالی ہے، اور سارے کے سارے انبیاء کرام مقتدیوں کی شکل و صورت میں ہیں، اور اپنی زبان حال سے بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال اور شان و عظمت و رفعت و اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلالت انہیں عطا فرمائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبیوں میں بھی حضور کی طرح کوئی نہیں ہے۔ وہ سارے نبیوں سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، شان والے بھی ہیں، رفعت والے بھی ہیں، بزرگی والے بھی ہیں، برتری والے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت امامت کروائی ہے، اور امامت کروانے کے بعد اب آقا کریم علیہ السلام کا سفر معراج مسجد اقصیٰ سے اس کی شروعات ہو رہی ہے، اور جو ہی مسجد اقصیٰ سے آگے تشریف لے جاتے ہیں، میں حضرت علامہ
کاشفی رحمہ کی کتاب کو پڑھ رہا تھا اور ایک عجیب کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے ان کی وہ تحریریں پڑھ کر کے جو انہوں نے سارے کا سارا معراج کا نقشہ کھینچا ہے اور تمام روایتوں کو انہوں نے جمع کیا ہے کہ جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی یہاں سے شروعات ہو رہی ہے، مسجد دوسرا مرحلے کی جب شروعات ہو رہی ہے، مسجد اقصیٰ سے لے کر کے آسمان اول تک جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں تو آسمان اول پہ ایک فرشتے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور وہ فرشتہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 3000 پہلے سے لے کر کے آج تک آپ کا راستہ دیکھ رہا ہوں کہ آمنہ کے لال نبیوں کے سردار اس راستے تشریف لے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور اس کے بعد جب آسمان اول پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اب دروازہ بند ہے، آسمان کا دروازہ ہر بندے کے لیے تو کھلتا نہیں ہے، دروازہ بند ہے، اور آگے دربان نے کہا کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کو بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ بلایا گیا ہے، میں جبریل ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، آسمان اول پہ حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کریں کہ دیکھیے کہ انسان کی روح اور انسان کا بدن یہ دو چیزیں ہیں، یہ روح انسان کا مکان کی طرح ہے اور یہ بدن انسان کا مکان کی طرح ہے اور روح اس میں مکین کی طرح ہے، اور مکان کی قدر و قیمت صرف اور صرف مکین کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اگر مکین اچھا ہے تو مکان کی واہ واہ ہو جاتی ہے، اور اگر مکین اچھا نہ ہو تو مکان کی بھی کوئی قدر اور ویلیو اور اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی اگر مثالیں دی جائیں تو کافی ٹائم گزر جائے گا، لیکن اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا جو بدن ہے یہ ہمارا مکان ہے، ہماری جو روح ہے یہ بدن کا مکین ہے اور بدن کے اندر یہ رہتا ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج کو جس وقت تشریف لے گئے، آسمان اول پہ پہنچے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جو میں آپ کے ذہن کے اندر بات اتارنا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو روح ہے یہ اس بدن کے اندر جب تک رہتی ہے یہ مقید ہے، یہ قید خانے کے اندر ہے، یہ کہیں آ نہیں سکتی ہے، یہ جا نہیں سکتی ہے۔ جہاں پہ بدن وہاں پہ روح، جہاں پہ بدن وہاں پہ روح، اور جہاں جہاں بدن جائے گا وہاں روح رہے گی۔ لیکن جس وقت یہ اس قید خانے سے باہر نکل جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو قوت زیادہ عطا فرماتا ہے، طاقت زیادہ عطا فرماتا ہے اس کو روح۔ اور یہ بدن کی جو روح ہے یہ روح جتنی زیادہ طاقتور ہوگی اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے کہ روح کا انسان ادراک نہیں کر سکتا ہے، احساس نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں سے پوچھئے کہ جنہوں نے اپنے بدن کی پرورش نہیں کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ روح کی پرورش کی ہے، جن لوگوں نے روح کی پرورش کی ہے ان کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے، پھر اگر یہ چاہے تو مجسم شکل و صورت اختیار کر دیتی ہے اور جہاں چاہے یہ آ سکتی ہے، جا سکتی ہے۔ بہرحال روح تو یہ امر رب ہے، یہ رازوں میں سے ایک راز ہے، اس تعلق سے پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ اتنی بات میں آپ سے عرض کروں، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ابھی یہ مسجد اقصیٰ کے اندر موجود تھے، نبی پاک علیہ السلام کی امامت کے اندر یہ دو گانا ادا کر رہے تھے، یہ مقتدی تھے، حضور امام تھے۔ ابھی آقا کریم علیہ السلام کا سفر معراج شروع ہوا، جبکہ نبی پاک علیہ السلام براق پر بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی معیت میں حضرت جبریل امین بھی ہیں۔ ابھی ان کا سفر معراج شروع ہوا، آسمان اول تک پہنچ کر کے آسمان کا دروازہ کھولا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان کے اوپر موجود ہیں۔ اور پھر اس سے بھی ذرا حیرت والی بات میں یہ دیکھ رہا ہوں، آقا کریم علیہ السلام کا جب سفر معراج ہوا نا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر انور کے اندر معراج کی شب کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی سواری گزری، حضور نے پہچان لیا، اور جب مسجد اقصیٰ میں نبی پاک علیہ السلام پہنچے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مقتدیوں کے اندر بھی شامل ہیں، اپنی قبر انور کے اندر نماز بھی ادا کر رہے ہیں، یہ معراج کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی مقتدی بھی ہیں، اور جس وقت نبی پاک علیہ السلام چھٹے آسمان یا چوتھے آسمان، مختلف روایتیں ہیں، وہاں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں، یعنی قبر انور کے اندر بھی موجود ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر بھی موجود ہیں، اور چھٹے آسمان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہیں، یہ شانیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ پہلے آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں، وہاں پہ دیکھا اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت گرامی،
بیٹا جیسا ہو، بیٹا تو باپ کو پیارا ہوتا ہے نا، بیٹا کیسا بھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بچوں کے دلوں سے ماں باپ کی محبت نکل چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے کو ماں نہ پریشان دیکھ سکتی ہے، نہ باپ پریشان دیکھ سکتا ہے۔ باپ بھی یہی چاہتا ہے میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو، اور بیٹا بھی یہی چاہتا ہے، وہ ماں بھی یہی چاہتی ہے اور باپ بھی یہی چاہتا ہے میرے بیٹے کا مستقبل اچھا ہو، اور وہ ان کے مستقبل کے سنہرے خواب دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو داؤ پہ بھی لگا دیتے ہیں۔ میں عرض کروں حضرت آدم علیہ السلام کی تو ساری دنیا کے سارے لوگ ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آسمان اول پہ ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے دائیں طرف اور ان کے بائیں طرف، دائیں طرف بڑے خوبصورت نورانی چہرے ہیں اور بائیں طرف بالکل کالے سیاہ چہرے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت ان نورانی چہروں کو دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جن کالے چہروں کو دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عرض کیا حضور والا یہ کیا، دائیں طرف دیکھتے ہیں اور آپ مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں آوازاری کرتے ہیں، وجہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ دائیں طرف میری نیک اولاد ہے، یہ صالحین ہیں اور نیکوکار ہیں اور یہ جنتی ہیں، ان کے چہرے چمک دمک رہے ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں نہ خوش ہو جاتا ہوں، اور یہ جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو میرے بائیں طرف ہیں سارے کے سارے یہ جہنمی ہیں اور ہیں تو میری اولاد، لیکن جس وقت یہ جہنم میں جائیں گے نا، ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جو بھی آدمی ہو اگر وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل دکھاتا ہے، وہ اگر کفر کے اندر مبتلا ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا دل دکھتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ کبائر کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل دکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آگے بڑھے، آسمان اول پہ جو عجائبات آقا کریم علیہ السلام نے دیکھے، کیوں کہ معراج کا مقصد جو بتایا ہے وہ آیتیں دکھانا بتایا ہے۔ معراج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، بتائے حضور کو۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھنا شروع کیا، آسمان اول کے اوپر دیکھا کہ کئی ایک لوگ ہیں، اور آسمان اول کے اوپر دیکھا ایک بڑی شاندار اور بہترین جمعیت ہے فرشتوں کی، اور یہ سارے کے سارے فرشتے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سارے فرشتے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب سے یہ دنیا قائم ہے نا، آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے، یہ فرشتے حالت قیام میں ہیں، یہاں کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کھڑے کھڑے خدائے قدوس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ بات میں پوری کر لیتا ہوں، پھر آسمان اول کی کچھ باتیں اور بھی آپ سے عرض کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کا سفر معراج آگے بڑھا، دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی ایک بڑی جمعیت دیکھی، وہ سارے کے سارے فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آسمان اول پہ سارے فرشتے قیام میں ہیں، اور آسمان دوم میں سارے کے سارے فرشتے وہ رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل بیان کر رہے ہیں، خدائے قدوس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام تیسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں فرشتوں کی ایک بہت بڑی جمعیت دیکھی، وہ سارے کے سارے سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھے آسمان پہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے، وہاں کی بہت بڑی جمعیت فرشتوں کی دیکھی، وہ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ قاعدے کی شکل و صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلے آسمان پہ دیکھا، کوئی قومیں کی شکل و صورت میں اور کوئی جلسے کی شکل و صورت میں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام چوتھے آسمان پہ پہنچے، وہاں بیت المعمور کے اندر سارے فرشتے، ساتواں آسمان کے فرشتے اکٹھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبیوں کی امامت کی ہے، اور بیت المعمور کے اندر سارے فرشتوں کی امامت کی ہے۔ یہ نبیوں کے بھی امام ہیں، یہ فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت وہاں امامت کروائی، امامت کروانے کے بعد یہ عبادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی، اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیے، یا اللہ، یہ شان والی عبادت جس کے اندر قیام بھی ہو،
جس کے اندر رکوع بھی ہو، جس کے اندر سجدہ بھی ہو، جس کے اندر قاعدہ آخرہ بھی ہو، جس کے اندر قومہ بھی ہو، جس کے اندر جلسہ بھی ہو، جو یہ متعدد فرشتے اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ یہ شان والی عبادت میری امت کو عطا فرما، یہ عبادت میری امت کو عطا فرما دے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہے آسمان اول پہ۔ میں نے عرض کیا تھا آسمان اول کی چند باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام آگے بڑھے، جبریل امین نے تعارف کروانا شروع کیا۔ وہاں پہ ایک عجیب معاملہ دیکھا آقا کریم علیہ السلام نے کہ ایک شخص ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے، فرشتہ ایک بڑا پتھر لاتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے، اور وہ پتھر دور تک چلا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ جاتا ہے اور جانے کے بعد پھر اس پتھر کو اٹھاتا ہے۔ جب اٹھا کر کے واپس لاتا ہے تو اس کا سر بالکل درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتہ اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ آہوزاری کرتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ سر کے اندر اگر چھوٹی سی چوٹ لگ جائے، 2-3 ٹانکے لگ جائیں، انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس سر میں اگر درد ہو جائے تو درد سر کوئی مجھ سے پوچھے، کیوں مجھے ہمیشہ رہتا ہے، تو درد سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جس کے سر میں درد ہوتا ہے یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی تکلیف دینے والی چیز ہے۔ اور یہ جو سر ہے نا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قیمتی چیزیں رکھی ہیں، دماغ اسی کے اندر، آنکھ اسی کے اندر، کان بھی اسی کے اندر۔ یہ سارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردن سے اوپر کا جو حصہ رکھا ہے نا، یہ بڑا قیمتی حصہ ہے۔ یہ انسان کے پورے بدن کی بہترین قسم کا انجن ہے، اور انسان کو چلانے والا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نصب کیا ہوا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی تکلیف باقی بدن کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ آنکھ کا درد کون برداشت کر سکتا ہے، کان کا درد کون برداشت کر سکتا ہے، دانت کا درد کون برداشت کر سکتا ہے، دماغ کا درد کون برداشت کر سکتا ہے۔ یعنی یہ درد، یہ دنیاوی چھوٹے موٹے جو درد ہوتے ہیں یہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں، اور انسان دوڑ کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کچھ بھی ہو میرا سب کچھ بک جائے، اس کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن انسان درد برداشت نہیں کر سکتا۔ بولو ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یہ انسان اتنا کمزور ہے، یہ انسان بڑا نحیف ہے، بڑا ناتواں ہے، بڑا کمزور ہے، یہ درد سر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہی انسان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بندے کے سر کے اوپر پتھر مار کے اس کے سر کی ہڈیاں توڑ دی جائیں اور اس کا بیجا باہر آ جائے، کتنی تکلیف ہو گئی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر وہ درست ہو جائے، پھر اسے کچلا جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل کون ہے یہ آدمی، اتنی تکلیف اتنا عذاب اس کو ہو رہا ہے۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بندہ ہے کہ دنیا میں جس وقت مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز بلند کرتا تھا، اس کا سر دنیاوی امور کی وجہ سے بوجھل ہوتا تھا، یہ رب قدوس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا تھا اور نماز کے قریب نہیں آتا تھا، تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو قیامت تک یہ عذاب دیا جائے گا، قیامت کے بعد والا عذاب باقی ہے۔ حضرات گرامی، میں عرض کروں پھر نبی پاک علیہ السلام آگے بڑھے۔ آگے ایک عجیب منظر دیکھا آقا کریم علیہ السلام نے۔ کچھ لوگ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ عجائبات معراج انہوں نے جمع فرمائے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام آگے بڑھے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان لوگوں کے پیٹ بہت بڑے ہیں، اور بڑا پیٹ جتنا زیادہ بڑا ہو جائے تو ویسے انسان کے حسن و جمال کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کا پیٹ صرف اتنا، اگر پیٹ بڑا ہوتا تب تو غنیمت تھی، لیکن اس پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ بھی رکھے ہیں اور اس پیٹ کے اندر بچھو بھی رکھے ہیں جو اس بندے کو کاٹتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد جب اسے پیٹ کے اندر تکلیف، شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ گھومنا شروع ہوتا ہے۔ اس طریقے سے گھومتا ہے جس طریقے سے گدھا یا بیل چکی کے دائیں بائیں گھومتا ہے، اس کی یہ کیفیت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رشوت کھایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سود کا 1 درہم کھانا
اس کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے 35 مرتبہ اپنی حقیقی والدہ کے ساتھ برا کام کرنا۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آج اس سودی کاروبار میں کئی لوگ اس اپنے بدن کی اور اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ کاروبار بھی ہمارے معاشرے و سماج کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھے تو ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک خون کا دریا ہے، اس دریا کے اندر ایک بندہ ہے اور دریا کے دونوں کناروں پہ 2 فرشتے کھڑے ہیں۔ جب یہ ایک کنارے پہ آتا ہے تو فرشتہ پھر اسے مارتا ہے، دریا کے درمیان چلا جاتا ہے، دوسرے کنارے سے باہر ہونے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ پھر اس کی پٹائی کرتا ہے، پھر یہ دریا کے درمیان آ جاتا ہے، نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ خون میں کوئی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے 1-2 گھنٹے تک؟ یہ کیفیت کیسی ہوتی ہے اور کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یہ وہ بندہ جانتا ہے جس کے اوپر یہ کیفیت گزری ہو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ عریضہ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل کون ہے یہ؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی چغلی کیا کرتا تھا، یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں، یہ جو اس طرح ایک دوسرے کی غیبت ایک دوسرے کی چغلی کرتے تھے، آج ان کا انجام یہ ہے۔ حضرات گرامی، میں چند باتیں اور بھی عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ ہر سال ایک جلسہ ہوتا ہے جشن صدیق اکبر راجوری کے اندر، ہمارے دوست مولانا فاروق صاحب وہ کرواتے ہیں وہ جلسہ، تو اس کے لیے وہ ہمیشہ خود آتے تھے، آج انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے۔ میری گزارش رہے گی کہ وہ جو جلسہ ہے ان کا 5 مارچ کو ہے، جشن صدیق اکبر، حضرت مولانا صغیر احمد جوکھم پوری صاحب اس میں تشریف لائیں گے، دیگر علماء کرام بھی ہوں گے۔ تو میری گزارش رہے گی کہ یہ 2 حضرات آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے، اب یہ دور کے مہمان ہیں تو جتنا زیادہ ہو سکے اس آپ جلسے کے لیے تعاون فرماتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا عطیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ آگے آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور منظر دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ ایک بہت بڑے تندور کی شکل کا ایک مکان بنا ہوا ہے، اس کے اندر آگ جلی ہے اور اسی آگ کے اندر کچھ عورتیں بھی ہیں، کچھ مرد بھی ہیں، اور پھر وہ آگ ان لوگوں کو لے کر کے اوپر آتی ہے، اوپر آنے کے بعد پھر انہیں لے کر کے نیچے چلی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زناکاری کیا کرتے تھے اور اس فعل بد کے اندر مبتلا رہا کرتے تھے، بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے ہیں، آج ان کا یہ انجام ہے، قیامت تک کا یہ عذاب ہے، قیامت کے بعد والا عذاب باقی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو اس طرح باندھے ہوئے ہے، سر کے بل اور بالوں کے ذریعے ان کو باندھا ہے اور ہوا کے اندر معلق ہیں، لٹک رہی ہیں۔ یہ تکلیف کتنی سخت ہوتی ہے، ذرا اپنے بال ذرا بندہ تھوڑی دیر کھینچے اپنے ہاتھ سے اور اس کے بعد وہ دیکھے کہ یہ تکلیف کتنی ہوتی ہے، یہ تکلیف بھی ناقابل برداشت ہے۔ جبریل نے پوچھا، یا رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، جبریل کون ہیں یہ عورتیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو ننگے سر بازاروں کے اندر گھوما کرتی تھیں، قیامت تک ان کو اسی طرح لٹکایا رہے گا، پھر اس کے بعد قیامت کے بعد والا عذاب جو ہے وہ باقی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کی بارگاہ میں کیا کیا عرض کروں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے، آسمان اول کے اندر بہت سے اس طرح کے عذاب دیکھے، اس طرح کا سلسلہ اور اس طرح کا سسٹم دیکھا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان کے اوپر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور یہ سفر معراج جاری و ساری رہا۔ سدرۃ المنتہا تک نبی پاک علیہ السلام جب پہنچے ہیں، جبریل امین یہ طائر سدرہ ہیں، جبریل امین یہ سید الملائکہ ہیں، جبریل امین یہ امین وحی ہیں، جبریل امین یہ انبیاء کرام کے اوپر وحی لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ بڑی شان، بڑی عظمت حضرت جبریل امین کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا، جبریل چلو آگے۔ اب جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک بال کے برابر بھی اس مقام سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تجلیات ربانی جلا کر کے مجھے خاکستر کر دیں گی، میں نہیں آگے جا سکتا ہوں۔ اب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل اگر کوئی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ،
یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہا تھا کہ کوئی خواہش ہو تو آپ بتائیں؟ یہ فرمان کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ ایک مقام پہ جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تھا کہ خلیل اللہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ آج امام الانبیاء جبریل امین سے پوچھیں جبریل کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ یعنی جبریل امین نے کہا تھا کہ اے خلیل اللہ کوئی خواہش ہو بتاؤ، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں جبریل کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے حجابات لامکاں، اس کی کیفیت کیا ہے، کہاں آقا پہنچے، کتنے عرصے تک وہاں رہے، کیا وہاں سے پایا، کیا وہاں سے لیا، کتنا فیض جاری ہوا، علوم کے کتنے خزانے عطا فرمائے، رفعتوں اور بلندیوں کے کتنے خزانے عطا فرمائے، کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہے۔ نہ انسان کا ذہن وہاں پہنچ سکتا ہے، نہ انسان کی فہم پہنچ سکتی ہے، نہ انسان کا ادراک کام کر سکتا ہے، نہ انسان کا خیال وہاں جا سکتا ہے۔ وہاں تک اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم کو لے گیا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور رب قدوس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عریضہ پیش کیا تھا، مولا یہ آسمان کی عبادت مجھے بڑی پسند آئی فرشتوں کی۔ آسمان اول پہ قیام ہے، آسمان دوم پہ رکوع ہے، آسمان سوم پہ سجدہ ہے، آسمان چہارم پہ جلسہ ہے، قومہ ہے، اور یہ ساری چیزیں قادہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مولا ان ساری عبادتوں کا مجموعہ تو میری امت کو عطا فرمائے، رب نے نماز کا تحفہ عطا فرمائے۔ یہ فرشتوں کی عبادتوں کا خلاصہ ہے نماز۔ نماز کے اندر قیام بھی، نماز کے اندر رکوع بھی، نماز کے اندر سجدہ بھی، نماز کے اندر قومہ بھی، نماز کے اندر قادہ بھی، نماز کے اندر جلسہ بھی، یہ سارے فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ تحفہ جب عطا فرمایا نا، وہ بھی شان کے ساتھ میرے محبوب لے جاؤ، اور نمازیں بھی تھوڑی سی تھیں، 50 نمازیں حضور لے کر کے تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر واپس تشریف لے گئے، 9 بار تشریف لے گئے، 50 نمازوں کی 5 نمازیں رہ گئیں۔ رب قدوس نے آخری بار ارشاد فرمایا میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیری امت کے جو لوگ 5 پڑھیں گے نا، نقطہ میں لگا دوں گا، 50 کا ثواب عطا فرما۔ حضرات گرامی وقار، آج اس امت کو سب سے زیادہ موت پڑتی ہے تو نماز پڑھنے سے پڑتی ہے، بحیثیت مجموعی۔ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ تو نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، نہیں، یہ جو بازار کے اندر گھوم رہے ہیں، یہ جو دائیں بائیں جو نماز جمعہ تک ادا نہیں کرتے ہیں، میری تحقیق تو یہ ہے کہ آج بھی 70% مسلمان وہ ہیں جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ 5 وقتہ تو چھوڑیے، 5 وقتہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس جامع مسجد کے اندر صبح کتنے لوگ ہوتے ہیں اور عشاء میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، نور تام کی خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ نور تام کی خوشخبری، نور تام کہاں ملے گا؟ پل صراط پہ ملے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو فجر بھی مسجد میں آ کے ادا کرتے ہیں، عشاء بھی مسجد میں آ کر کے ادا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ سے عرض کروں گا اللہ کا واسطہ، اس قوم کو سمجھاؤ، اس دنیا کو، ان لوگوں کو سمجھاؤ جو نماز نہیں پڑھتے تو ان کو عادی بناؤ کہ یہ نماز پڑھیں، اور جو نماز ادا کرتے ہیں ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے پڑھیں، اور جو مسجد میں آ کر کے پڑھتے ہیں نا وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ویسے اگر نماز پڑھیں گے 1 کا ثواب، جماعت کے اندر پڑھیں گے 27 کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر جماعت کے ساتھ جو ادا کرتے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، اور جو تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام کرتے ہیں نا وہ صف اول کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یعنی نماز کے اندر ہمیشہ انسان اس کی ترقی کے اندر لگا رہے، اور پھر جو نماز ادا کرتے ہیں نا ان سے بھی گزارش ہے نہایت سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ کچھ ہمارے بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ وہ قیام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیونکہ نماز پڑھتے پڑھتے سبق سارا زبانی ہو گیا نا، پھر وہ ایسی رفتار کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہ زیر کا پتہ، نہ زبر کا پتہ، نہ الفاظ کا پتہ، نہ معانی کا پتہ، نہ مخارج کا پتہ، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو کب میں اس بوجھ کو نیچے اتاروں اور فوراً سپیڈ سے مسجد کے دروازے سے باہر نکل جاؤں۔ یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے عظیم ترین چال ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
سب سے برا چور حضور نے اسے قرار دیا ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ نماز کی چوری کیا ہے؟ رکوع صحیح نہ کرنا، سجدہ صحیح نہ کرنا، قیام صحیح نہ کرنا، یعنی نماز کے جو فرائض ہیں ان کو صحیح طور پہ ادا نہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے۔ نماز کا اہتمام بھی ضروری ہے، نماز کا احترام بھی ضروری ہے، اور نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا بھی ضروری ہے، تب جا کر کے انسان مومن کامل بنتا ہے۔ حضور کے معراج عرش سے اوپر ہوئی ہے، امت کی معراج اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین۔ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہمارا بدن یہ کثیف ہے، لطیف نہیں ہے، اور ہم تو بشر ہیں، اور بتقاضۂ بشریت سارے عوارضات ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو جانے کا نہیں سوچ سکتے ہیں، لیکن جو گیا ہے وہ عظیم تحفہ لے کر کے آیا ہے، اور یہ معراج کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب اذان ہوتی رہتی ہے۔ نماز کے تعلق سے ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ حضرات گرامی وقار، جس وقت انسان خدائے قدوس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر کئی ایک در پہ انسان کو جھکنا پڑتا ہے، سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے، رسوا ہونا پڑتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر رکھنے کی عادت بنا لیتا ہے، کئی ایک دروازوں سے اللہ تعالیٰ اسے ہٹا کر کے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے نماز پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے، یہ تحفہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے یہ اتنا عظیم اور جلیل تحفہ دیا ہے، اس کی قدر کرنا بھی ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔